امریکہ کے آبنۂ ہرمز میں ایرانی اہداف پر نئے حملے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران کے شہر بندر عباس میں فوجی تنصیب پر نئے حملے کیے گئے۔ امریکی حکام نے اس مقام کو اپنی فوج اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ امریکی فوج نے متعدد ایرانی ڈرون بھی مار گرائے۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دی، کہا آبنۂ ہرمز پر کسی کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے۔ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ابھی حتمی مرحلے میں نہیں پہنچا۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ بھی مطمئن نہیں۔ ایران کمزور پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کسی بھی بیرونی دباؤ، خصوصاً امریکی صدر کے دباؤ میں آ کر اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے اور یورینیم افزودگی پر ایران کو مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری نے کہا کہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے اور آبنۂ ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد۔ 28واں یوم تکبیر قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب صوبہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں دھماکوں کے ذریعے دیا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ یوم تکبیر کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات، سیمینارز اور خصوصی دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ آج دنیا کو ایک بار پھر یہ باور کروایا جائے گا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کل تک جاری رہے گی۔ عید کے دوسرے روز آج بھی دعوتیں، بیٹھکیں، کعبے، ہلا گلا اور سیر و تفریح چلتی رہے گی۔ کل کے میزبان آج مہمان بن کر دعوتیں اڑائیں گے۔ خواتین کچن کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ گھروں میں بریانی، ٹکا بوٹی، سیخ کباب، ہنٹر بیف، قورمہ، کڑاہی، کوفتے سمیت دیگر روایتی اور غیر روایتی پکوان بنا کر مہمانوں سے تعریفیں سمیٹی جائیں گی۔ منا میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک سعودی تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ فیڈرل کانسٹیلیبری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی۔ سعودی وزیر داخلہ نے امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی شدید گرمی برقرار، بعض مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم لاہور، حافظ آباد، شیخو پورہ، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور ناروال میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں دن کے وقت شدید گرمی جبکہ رات کے وقت تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے جبکہ چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، کوہاٹ، پشاور، مالاکنڈ کے چند مقامات پر بارش متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی اور خشک موسم رہے گا۔ امریکہ کے آبنۂ ہرمز میں ایرانی اہداف پر نئے حملے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران کے شہر بندر عباس میں فوجی تنصیب پر نئے حملے کیے گئے۔ امریکی حکام نے اس مقام کو اپنی فوج اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ امریکی فوج نے متعدد ایرانی ڈرون بھی مار گرائے۔
ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دی، کہا اپنے ہرمز پر کسی کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے۔ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ابھی حتمی مرحلے میں نہیں پہنچا۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ بھی مطمئن نہیں۔ ایران کمزور پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کسی بھی بیرونی دباؤ، خصوصاً امریکی صدر کے دباؤ میں آ کر اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبِ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے اور یورینیم افزودگی پر ایران کو مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری نے کہا کہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے اور آبِ ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد، 28واں یوم تکبیر قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب صوبہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں دھماکوں کے ذریعے دیا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ یوم تکبیر کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات، سیمینارز اور خصوصی دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ آج دنیا کو ایک بار پھر یہ باور کروایا جائے گا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری، سنت ابراہیمی کی پیروی کل تک جاری رہے گی۔ عید کے دوسرے روز آج بھی دعوتیں، بیٹھکیں، کعبے، ہلا گلا اور سیر و تفریح چلتی رہے گی۔ کل کے میزبان آج مہمان بن کر دعوتیں اڑائیں گے۔ خواتین کچن کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی، گھروں میں بریانی، ٹکا بوٹی، سیخ کباب، ہنٹر بیف، قورمہ، کڑاہی، کوفتے سمیت دیگر روایتی اور غیر روایتی پکوان بنا کر مہمانوں سے تعریفیں سمیٹی جائیں گی۔ منا میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک سعودی تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ فیڈرل کانسٹیلیبری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی۔ سعودی وزیر داخلہ نے امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی شدید گرمی برقرار، بعض مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم لاہور، حافظ آباد، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور ناروال میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں دن کے وقت شدید گرمی جبکہ رات کے وقت تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے جبکہ چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، کوہاٹ، پشاور، مالاکنڈ کے چند مقامات پر بارش متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی اور خشک موسم رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔